مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ یا اللہ، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، محبتوں میں حساب کیسا۔ جنون ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونے، عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ اشکوں کی ضمانت بھی جہاں کام نہ آئے، اس بزم میں لفظوں کا یقین کون کرے گا۔ بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ سانپ طالب تھا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے پاؤں نہ ہٹا، کمال عشق تھا یار غار کا۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں راہزن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم ناراض ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی، ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے، اس دنیا میں فتح صرف اسی کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ مایوس مت ہو کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، نہ ہو کوئی مقصد تو بغاوت فضول ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات یا حج، ماں باپ خوش نہ ہوں تو عبادت فضول ہے۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی بات کو سمجھے۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش میں ہے۔ رب کا فیصلہ ہر حال میں اچھا ہے، اور جس حال میں بھی رکھے وہ حال
اچھا ہے۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ٹوٹے دل ہارا نہیں کرتے۔ قسمت کا لکھا اگر کن ہو تو پھر معجزے ہی ہوا کرتے ہیں۔ جو چھوڑ گئے فی امان اللہ، جو ساتھ ہیں شکر الحمدللہ۔ یہ منزلیں، یہ راستے، میری ہر دعا تیرے واسطے، یہ سکون اور یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے۔ کبھی غم نہ تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو۔ میری التجا تیرے واسطے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، پوچھا جب ماں نے میں ہوں کس کے حصے میں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو۔ تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی نے کوئل سے پوچھا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا، تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا، تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔